اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تھا توبہ کے بارے میں، اور اس ضمن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ مزید بات اگلے جمعے کو ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آنے والے وقت کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو آج جمعے میں بعض باتیں بڑی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جتنے اقوام غیر ہے ان کا صرف ایک ہی کام رہ چکا ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام کی توہین کرے، کبھی قرآن کی توہین کرے، اور مسلمانوں کے غیرت ایمانی کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو اس اعتبار سے تھوڑی سی بات کی ضرورت تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جو نعمت عظمی پاکستان ہمیں دیا ہے، یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ دینی خدمات اور قرآن کی خدمت، اللہ کی وحدانیت، اس کے جتنا کام پاکستان میں ہو رہا ہے غالباً شاید دنیا اس سے قاصر ہے۔ تو ایسے کریں گے کہ پہلے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر یہ باقی کے اوپر بھی تھوڑی سی اس کے اعتبار سے تھوڑا سا ایک سرسری نظر کر لیں گے۔ دیکھو یہ توبہ ہے کیا بلا، توبہ کی حقیقت کیا ہے، اور توبہ جو ہم کر رہے کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھو توبہ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ ہمیں توبہ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اتنا زبردست اللہ، اتنے زبردست اس کے کرم، اتنے زبردست اس کا رحم کہ دیکھیں سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور دینے کے بعد مسلمانوں سے سودا بھی کر لیا ہے کہ آپ کے مال اور جان یہ دونوں میرے ہاتھ پر فروخت ہے، اور اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دی ہے۔ اب مال اس کا، جان اس کا، اور پھر بھی غلط استعمال ہو تو غصہ کتنا آئے گا۔ لیکن قربان جائے اس رحیم اللہ سے، ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، فرما رہے توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، میرے طرف آ جاؤ، دامنوں کو بھر کر کے دے دوں گا۔ اور توبے کی اتنی ترغیب دی ہے اور اس پر اتنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتا ہے کہ کیا حلم ہے ہمارے رب کا، کیا مہربانی ہے ہمارے رب کی، اور کیا احسانات ہیں ہم پر۔ لیکن یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑا سا اقوام عالم کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہو۔ دیکھو آپ دیکھ لو، ہندو مذہب ہے، اس کے ساتھ عیسائیت اور نصارہ ہے، اور اس کے ساتھ یہودیت ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں توبے کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ٹھیک ہے، جب ہم مریں گے ہماری روح ایک جانور کی شکل اختیار کر لے گا، لہذا گناہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کے لیے سبب بن کر کے وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کنسپٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا میرا روح میرے نکلنے کے بعد وہ بندر کی شکل اختیار کر لے گا یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لے گا، تو میرے لیے تو کوئی تکلیف کی صورت ہے ہی نہیں۔ تو ہندوؤں کی یہ سوچ، اس بنیاد پر وہ گناہوں سے بچتے نہیں، بلکہ گناہ جو بھی ان کے سامنے آتے وہ کرتے ہیں۔ رہ گئے عیسائی، تو عیسائی جن پر اللہ نے کتابیں نازل کی ہے، یہ تمام اقوام ایک بہت بڑی غلطی کے شکار ہے۔
لہذا توریت میں سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے توبے کا ذکر موجود تھا، لیکن اب 2600 سال ہو گئے کہ تورات کا وہ اصلی نسخہ دنیا سے غائب ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے آمد سے پہلے 587 سال پہلے بخت نصر نے جب بیت المقدس کو ڈھایا اور اس کو تھوڑا، اس کو مسمار کیا، تو اس میں وہ اصل تورات کا وہ نسخہ ہیکل عثمانی جو مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی وہ اس میں پڑا ہوا تھا اور اس میں ضائع ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف پر یہودی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بیت المقدس کے نیچے تہخانہ تھا، اور بخت نصر نے جب مسجد کو ڈھایا، شہر کو ڈھایا، وہ تہخانہ ان سے بچ گیا تھا، اور اس میں وہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صندوق وہ اس میں موجود ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، من و سلوا کے مختلف سیمپل اور بہت سے تبرکات اس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ جیسے کہ ہم اپنے مذہبی لوگوں کو علماء اور مفتی کہتے ہیں تو وہ ربی کہتے ہیں، تو وہاں ربیوں کے قبور بھی پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں بیت المقدس ملے گا تو ہم اس کی کھدائی کریں گے اور دنیا دیکھے گی کہ یہ ساری چیزیں ان کو ملے گی۔ کہنے کا غرض یہ تھا کہ اصلی تورات اب دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا پھر ان حضرات نے آخر میں بیٹھ کر کے جو ان کے تصور میں سوچ تھی اس سے ایک تورات کو مرتب کرایا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو جنت میں وہ موجود تھے، اور اللہ نے تمام فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز کرایا، ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمایا، اور باقی کوئی احکام نہیں دیے، صرف فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی۔ یہ جو غلطی ہوئی اور غلطی کے بعد ان کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ تھا، یہ توریت نے اس کا ذکر کو بالکل فراموش کر لیا، ختم کر دیا۔ اب جب یہ ختم ہوا تو ختم ہونے میں نقصان کیا ہو گیا کہ عیسائی اس طرف گئے کہ ہمارے جد امجد، ہمارے دادا حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی اب معاف نہیں ہوئی ہے، اب جو بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے اور وہ عاصی ہوتا ہے، اور وہ گناہ اور یہ اپنے ساتھ لا کر کے دنیا آتا ہے۔ لہذا پھر اللہ پاک نے کیا کر لیا کہ ان سب کے طرف سے کفارے کے طور پر العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، اور جس طرح کہ ہم کہتے اللہ پاک بے ادبی سے بچائے کہ غلطی ایک کر لے اور قربانی کسی اور کا کرا دے۔ یہ عیسائی یہاں سے غلطی کے شکار ہو گئے۔ اب اسلام میں اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ اسلام ہمیں بتلاتی ہے حدیث مسلم شریف کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یولد علی فطرہ، وہ فطرت پر بالکل معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ سے بالکل فارغ ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین ان کو عیسائی، یہودی اور مجوسی بناتے ہیں، وہ جس دین پر ہو تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ورنہ یہ فطرتاً معصوم ہوتا ہے، اور وہ کہتے کہ نہیں یہ فطرتاً گناہگار ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے وہ غلطی کی تو غلطی کرتے ہی فوراً ندامت آ گئی کہ اوہو یہ میں نے کیا کر لیا، اور اتنے پریشان ہو گئے کہ اب اپنی پریشانی کے لیے الفاظ بھی ان کے پاس نہیں تھے کہ میں کروں کیا کروں، اور رونے لگ گئے۔ تو اللہ نے فوراً فتلقا فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کو وہ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کی ادائیگی سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب
ہم نے زیادتی کی اپنے نفس پر، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم زیادتی والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب رونے لگ گئے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اب ان کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ عیسائیوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے طرف سے کفارے کے دور پر وہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اب مزے کرو، گناہ کے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دوسرے طرف پر یہودیوں کے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں اگر کسی جگہ پہ نجاست لگتی ہے کپڑے پر، جسم پر، تو فرمایا اس کو دھو لو، اور دھو کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔ غلطی کر لی اللہ کے سامنے رو جاؤ، توبہ قبول ہو گیا۔ لیکن وہاں یہ نہیں، وادی تیہ میں جب ان سے غلطی ہو گئی اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کر لو، ایک بھی باقی نہ رہے۔ اور جہاں نجاست لگتی تھی تو فرمایا اس کو کاٹو۔ وہاں اتنی سختی، اور یہاں انہوں نے اپنے دین میں امینڈمنٹ کر کے کہاں تک نکل گئے، یہودیوں کی کیا سوچے۔ اب آ جاؤ دین کے طرف، کتنا پیارا دین ہے۔ اگر ہم پر یہ قید لگتا ہے کہ بھائی گناہ کر لیا اب معافی کی کوئی صورت نہیں، تو دنیا میں ہم جیتے کیسے؟ اللہ کے ساتھ معاملات کیسے نبھاتے؟ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کرتے؟ لہذا ہمیں فرمایا کہ گھبراؤ مت، تم بشریت سے تعلق رکھتے ہو، آدم کی اولاد ہو، غلطیاں تم سے بار بار ہوگی، حل ہم بتلاتے۔ ہمیں فرمایا وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو آؤ میرے طرف، انیبوا الی اللہ، میرے طرف آؤ۔ جب تم گناہ کرتے ہو میرے طرف آتے ہو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر لوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور حدیث شریف ہے مستدرک حاکم اور بھی بہت سے حدیث کے کتب نے ان کو نقل فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور دل میں ندامت آ جاتے، اوہو یہ میں نے کیا کیا، یہ جو اوہو اور دل کو دکھ پہنچتا ہے، تو اللہ توبے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب آدمی کسی کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے نا، تو ماتھے پر پسینہ آتا ہے، اور ان کے پسینہ آ کر کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی ترس آ کر کے معاف کرا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے طفیل ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ فرمایا جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے کے اعتبار سے آپ جو توبہ کرو گے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور دوسری طرف پر اس کے 4 شرطیں ہیں۔ 3 کیا ہے کہ پچھلے والے گناہوں کے اعتبار سے کہو اللہ سے غلطی ہو گئی، اللہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا میں معافی مانگتا ہوں، اور آئندے کے لیے عزم کر لو کہ میں نہیں کروں گا۔ پہلے والے پر ندامت، آئندہ والے کے لیے عزم، اور ساتھ میں دعا کے اہتمام۔ اور پھر وہاں اگر حقوق العباد ہے تو بھائی جن جن کا حق دبایا گیا ہے، وہ اگر حقوق مالیہ ہے اس کو ادا کر لو، ان کی غیبت کی ہے، ان کو گالیاں دی ہے، ان کی چغلی کی ہے، نقصان دیا ہے، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اور حقوق اللہ کے اعتبار سے جتنا ہم ادا کر سکتے ہیں اس کی ترتیب بنا لیں، بھئی یہ آسان کام ہے۔ اور گناہ بار بار ہوگی لیکن توبہ بھی بار بار کیا جائے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے اعتبار سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث غالباً عجیب حدیث ہے، اور آدمی کی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے کہ قیامت میں ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے کہے گا کاش میں دنیا میں اور اتنی گناہ کرتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیے، گناہ کے بعد اس کو شرمندگی اور ندامت لائق ہو گئی، اور یہ انہوں نے اپنے اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کرایا، صدق دل سے توبہ کی، اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیا۔ اور جب یہ ادھر جائے تو اعمال نامے میں اللہ دکھا دے میرے بندے تو نے یہ کیے تھے جس سے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن جب تو نے ندامت کے آنسو ٹپکا دیے
میں نے اپنے فضل سے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ تم اگر گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ کیا کر لیں گے، ایک نئی قوم کو پیدا فرما لیں گے، اور وہ گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ تواب رحیم غفور ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، گناہ تو ہم سے ضرور ہو، اور ہم تو اس صدی میں نیکیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سارے 3 گناہوں میں لت پت ہے، لیکن رحیم اللہ کو دیکھ لو، فرماتے ہیں کہ جب دن کو آدمی گناہ کرتا ہے، رات کو اپنی رحمت کے ہاتھوں کو آگے کر دیتا ہے۔ جو اس کی شان ہے، ہمارے طرح نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ ہے، اللہ کے شان کے مطابق جو ان کے ہاتھ ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں میرے بندے، اے گناہگار دن کے گناہگار، کر توبہ رات کو کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب رات کو گناہ کرتا ہے تو صبح اللہ اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندے، رات کو مجھے ناراض کرنے والے، کر توبہ کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایسی زبردست اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک نیک تھا، ایک گناہگار تھا۔ وہ نیک جو تھا وہ ہمیشہ یہ گناہگار کو کہتا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ سے صلح کر لو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سن لو، میرا رب بڑا رحیم ہے، مجھے اور میرے اللہ کو چھوڑ دو، میں جو بھی ہوں اس کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھا لوں گا۔ بڑا یقین تھا اس کو۔ اللہ نے وحی بھیج دی پیغمبر پر کہ ان کے جو مجھ سے گمان ہے، اس گمان کے بدولت میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، ندامت نے جب ان کو گھیرا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اٹھ کھڑا ہو گیا کہ میں اب اپنے اللہ سے صلح کیسے کروں۔ تو فوراً ایک راہب کے پاس پہنچا اور ان کے خدمت میں بیٹھ کر کے عرض کرنے لگے کہ جی مجھے بتاؤ، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ 99 انسانوں کا قاتل ہوں، میرے لیے کوئی راستہ توبے کا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سے بڑا بدبخت اور کوئی ہے؟ 99 آدمی قتل کر کے آ کے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کیا تلوار نکالا کہ ویسے 99 کس کو بھی پورا کر دو، 100 پورا ہو گئے۔ پھر نکل کر کے ایک عالم کے پاس پہنچے اور ان کے خدمت پہ حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، مجرم ہوں، بتاؤ میرے لیے کوئی توبے کے ترتیب ہو سکتی ہے؟ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ جب ندامت کے دامن بھر کر کے آ رہے ہو، وہ اللہ جن کے رحمت کے کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، وہ سب کو معاف کرا دے گا۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایسے کرو، یہ ساتھ میں ایک گاؤں ہے یا ایک بستی ہے، وہاں جاؤ، سارے لوگ عبادت میں لگے ہوئے توبہ کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ وہاں سے نکلے تو کچھ سفر کر کے فوت ہو گئے تو اوپر سے 2 قسم کے فرشتے آ گئے، ایک وہ جو اس پر مامور ہے کہ خطاکاروں کو جہنم لے کے جائے، اور دوسرا وہ کہ جو اس پر مامور ہے کہ نیک لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جنت لے کے جاتے ہیں۔ دونوں جب آئے تو وہ جہنم والے کہہ رہے تھے قاتل ہے، ان کو تو جہنم ہم لے کے جائیں گے۔ وہ دوسرے والوں نے کہا، نیک والوں نے، کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے مجرم تھا، لیکن ندامت کے وہ چادر لے کر کے نکلا ہے تالاش خدا میں کہ مجھے معاف کر لے، راہ بتلا دی گئی ہے، اس طرف جا رہا ہے، تو یہ اب مجرم نہیں رہا، یہ اللہ کے رحمت کا مستحق ہے۔ اب ان دونوں کی تکرار شروع ہوئی، اللہ نے ایک اور فرشتے کو انسان کے شکل میں بیچ کے ان دونوں کے درمیان میں حاکم بنایا، قاضی بنایا، فیصل بنایا۔ وہ آ کر کے کہنے لگا کیا بات ہے بھائی؟ دونوں نے اپنی بات بتلائی۔ فرمایا ایسے کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کے
جہاں یہ جا رہے اس طرف کو بھی ناپ لو اور یہ دوسرے طرف کو بھی ناپ لو، جس طرف یہ قریب ہو جائے تو بس اسی طرف پر فیصلہ کر لو۔ جب ناپنے لگے تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا اور جس طرف یہ جا رہے تھے نیکی کے لیے اس زمین کو ذرا قریب کی اور دوسروں کو تھوڑا سا بعید کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ دروازہ بند ہو جائے کہ بھائی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگا تو دنیا میں رہیں گے کیسے؟ نا امیدی کے علاوہ اور کچھ ہوگا کہ اس خلاق کائنات کو اب میں کیسے راضی کروں اور اس سے میں بات کیسے کروں؟ لہذا میرے بھائیوں، توبو الی اللہ توبہ، توبہ کرو، اور توبہ جب کرو گے تو آگے فرمائے وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اور باغات کے ذریعے سے۔ ہم تو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں نا، تو بھائی جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ان سے پوچھو میرے اولاد کا مسئلہ کون حل کرائے گا، میرے مال کا مسئلہ کون حل کرائے گا، میرے عزت و ناموس کا مسئلہ کون حل کرائے گا؟ وہ اللہ۔ اور اس کے ترتیب بھی بتلا دی کہ بھائی دنیا میں رہتے ہو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، غلطی ہو جائے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو۔ یہ جو دو باتیں رہ گئی تھی اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس سال صرف وفاق المدارس العربیہ بورڈ کے تحت 1,00,000 بچے حافظ بنے ہیں۔ 1,00,000، دنیا اس کی مثل نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ ہمارے بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات کے جو بچے ہیں وہ اس گنتی میں نہیں ہیں، یعنی وہ کتنے وہ مجھے نہیں معلوم، وہ بھی ٹک ٹاک تعداد ہوگی۔ یہ تو میں وہ بتلا رہا ہوں کہ جو آپ حضرات کا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ، اس سال اس سے 1,00,000 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان کے آپس میں قرآن کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت اس بورڈ کے صدر ہمارے استاد محترم، اور اس وقت دنیا اس کے مثل نہیں بتا سکتا، اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، اور جو محقق ہے، جس انداز پر ان کو دنیاوی اور دینی دونوں علوم پر عبور ہے، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ سبھی میں درخواست کروں گا کہ اس نعمت عظمیٰ کے بقا کے لیے دعا بھی فرمائے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی ہمارے اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جب ٹیم ملے تو دیکھو، ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھا تھا، اس وقت نیچے چھوڑتے تھے، رش زیادہ نہیں ہوتا تھا، عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو بہت بڑے مفسر اب فوت ہو گئے، شیخ صابونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی بڑی عجیب لکھی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، سفید رش خوبصورت آدمی۔ تو تلاوت سے جب فارغ ہو گئے، اب مغرب میں تھوڑا وقت تھا تو سلام کیا، فرمائے شیخ میں آئے نا، تو میں نے بتایا کہ حضرت میں تو پاکستان سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا پاکستان میں کہاں ہو؟ تو میں نے کہا کراچی میں۔ مجھ سے فرمایا کہ شیخ تقی انت تعارف؟ کہنے لگے شیخ تقی کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے تو دورہ وہیں کیا، میرے استاد ہے۔ تو پھر اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا آپ ان کے مجلس میں جاتے ہو؟ میں نے کہا جی یہ میری کمزوری ہے۔ وہ یوں بیت اللہ کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم میرے طرف مڑ گئے، کہنے لگے یا للعجب، بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ھذا تفاح الامہ و تفاح الپاکستان، کہنے لگے یہ تو پوری امت کا تحفہ ہے اور پاکستان کے لیے تحفہ ہے، اور خدا کے بندے کراچی میں وہ موجود ہے، آپ ان کے مجلس میں نہیں جاتے ہو؟ دیکھو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جب یہ اکابر چلے جاتے ہیں پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اگر کسی کے پاس وقت ہوتا ہے تو اتوار کے دن مغرب کے بعد دارالعلوم میں ان کا بیان ہے، لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتے ہو تو ان کا بیان براہ راست اب آتا ہے، موبائل پر اس کو لگا لو،
فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اس بورڈ کے وہ صدر ہے، یہ حضرات بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ قرآن کو اور اچھے سے اچھے اور بہتر انداز پر بچوں کو کیسے حفظ کرایا جائے، لوگوں کو اس طرف کیسے لے کے آ جائے۔ تو اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ پورے پاکستان میں طلباء کا مقابلہ کروایا۔ پہلے ضلعوں کے سطح پہ ہوا، پھر صوبائی سطح پہ ہوا، اور صوبائی سطح کے بعد اب انشاءاللہ العزیز 30 تاریخ کو فیصل مسجد میں انشاءاللہ جو بچے پورا پاکستان سے ہر صوبے سے 3 بچے جو کامیاب ہوئے ہیں، ان سب کا مقابلہ صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک وہاں فیصل مسجد میں ہے، جس میں ملک اور ملک سے باہر کے بہت سے لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اگر ٹائم مل جائے تو بھائی وہاں تو نہیں جا سکتے ہو، یہاں ان کے ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو، ان کے پیج ہے، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس اجتماع کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور قرآن کے فروغ کے لیے ذریعہ اور سبب بنائیں اور اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرما دیں۔ یہ آپ سے درخواست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھو اب وقت بھی ختم ہو گیا کہ یہ جو بدبخت ہمیں روزانہ چھیڑتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کو، کبھی اس کے بعد قرآن کو، اور یہ جو یورپ کے دلدادہ ہیں وہاں جا کے واپس آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں، وہ جی وہاں بہت زبردست کام ہے، دیکھ لو تو بس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان آخرت میں جائیں گے تو ان کے گناہوں کا وبال ان عیسائیوں اور یہودیوں پر ڈالا جائے گا۔ تو آدمی ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی گناہ یہ کرے، اور قرآن میں فرمایا بھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے۔ تو یہاں پتہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو گناہ ڈالا جا رہا ہے اس کی سبب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایسی ترتیب وضع کر لی کہ ان کو اعمال سے کاٹا، اعمال سے دور کیا، گناہوں میں لت پت کیا، تو یہ اس کے سبب بنے۔ جب یہ قیامت پہ جائیں گے اللہ ان کے گناہ لے کر کے ان کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ معذب دنیا ہے، یہ انسان ہے، ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ تم اپنے بچیوں کو حقوق دو اور وہ ہم تمہارے کہنے پر دیں گے، میری بیٹی کا اختیار تیرا ہے، میرے بچوں کا اختیار تیرا ہے، اور تم بدمعاشی کرتے رہو۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے میں تمہیں ایک رتی حیا نہیں آتی۔ قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نبی محترم رحمت للعالمین، انسانوں کو تو چھوڑو جانوروں کے لیے اس کا شفقت اور سینہ ابلتا تھا، اس کو بھی تم گالیاں دیتے ہو اور پھر بھی تم معذب بنتے ہو۔ تم سے تو درندے اچھے ہیں۔ بدبختی کا آخری عالم ہے۔ اگر ہم اس میں کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دہشت گرد، اور تم کیا ہو؟ تمہیں کلی چوٹ ملے، دوسرے کے گھر کے دیواروں کو توڑو، پلان کر کے اندر آ جاؤ، تم دہشت گردی ہو، امن کے دائی ہو، مفت میں گالیاں دو۔ ہم اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اب تو مذمت بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس جیسے بدبختوں کے لیے جب تک یہ سوئے ہو حکمران، یہ ظالم جاگیں گے نہیں تو ان سے کیسے جان چھوٹیں گے؟ اس وقت تو ایک ترکیہ ہے کہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کے ممالک کو تھوڑا سے جگایا ہے، اور آن لائن پر انہوں نے وزارت خارجہ کا کانفرنس بلایا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ روزانہ کے اعتبار سے یہی تماشا ہے ان کا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے دین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے بقا آپ علیہ السلام کے ساتھ وابستگی ہے، ان کے تعلیمات ہے، اور ہمیں تعلیم سے، کاروبار سے دین منع نہیں کرتا بھائی، اس کی تو انہوں نے زبردست تصویر کی ہے۔ یہ کرے، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دے، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے گا۔